السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال اللہ تعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، صدق اللہ العظیم۔ رب زدنی علما۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی کی شہادت کا دن ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے نبی پاک نے خود دعا فرمائی تھی کہ اے خدا، عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ دوسری دعا خود انہوں نے کی تھی حضرت عمر ابن خطاب نے، اے خدا مجھ کو اب شہادت عطا فرما۔ دونوں دعائیں قبول ہوئی تھیں، اور وہ حضرت عمر فاروق جس وقت کے کلمہ پڑھ کے پہنچ گئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب اگر کسی نے بچے یتیم کرانے ہیں تو آؤ، ہم مسلمان کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں آ کے روک کے دکھاؤ۔ اور جس وقت ہجرت ہو رہی تھی 13 سال مکے کے ظلم و ستم کے بعد، نبی نے سب کو اجازت دے دی، تو حضرت عمر فاروق بہت سارے لوگوں کے ساتھ مہاجرین مکہ کے ساتھ نکلے اور اعلان کیا کہ کوئی ہے جوان، کوئی ہے ایسا قریش کی قوم میں سے جو 10 قبائل تھے، کوئی ہمارا راستہ روک کے دکھائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو دعا کی تھی، وہ دعا اسلام کی خدمت کی لگ گئی، اور ہمیشہ مختلف مرحلوں پہ انہوں نے دین کی کام کی، باقاعدہ آبیاری کی، نبی پاک کی ہمنوائی کی۔ خلفائے راشدین کا دور ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا 2.25 سال کا، اس دور میں بھی وہ شورا میں شامل تھے اور عمدہ فیصلے وہ فرما رہے تھے۔ اور جس وقت کے بیت المقدس کو باقاعدہ یہودیوں نے حوالے کرنا تھا، تو ان کی ایک شرط تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود آئے اور اپنے ہاتھ سے ہماری یہ اتھارٹی وصول کرے۔ تو وہ کوئی نشانی دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تمام صحابہ مشورہ دے رہے تھے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں اور آپ ایسے نہ جائیں، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک شخصیت کے جانے سے خون خرابہ رکتا ہے تو ضرور آپ کو جانا چاہیے، اور آپ نے اس مشورے کو قبول فرمایا، اور صرف ایک غلام کو ساتھ لے کر، ایک اونٹ کے ساتھ، حالانکہ خلیفہ وقت ہیں اور آج کل کے کتنے بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، وہ سب ان کے انڈر تھیں، لیکن ایک ہی اونٹ پہ لیے، اور ساتھ ہی ایک ملازم خادم کو ساتھ لیا، اور ایک ٹائم تک وہ چلتے اور ایک ٹائم تک وہ سواری کرتا۔ اور وہ جس وقت کے پہنچنے چاہ رہے تھے تو اس وقت سواری کرنے کا وقت ان کے غلام کا تھا، اور مہار پکڑنے کا ٹائم جو ہے وہ خلیفہ وقت حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب کا تھا۔ وہ بہت منت اور لجاجت کر رہا تھا کہ دشمنوں کے سامنے آپ پہنچ رہے ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ خدا کے لیے آپ اوپر آ جائیں، بیٹھ جائیں، اور میں مہار پکڑتا ہوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ بے انصافی نہیں کروں گا۔ اور جس وقت کہ انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ وقت نے مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر بیٹھا ہے، تو نے کہا یہی منظر ہماری کتابوں میں لکھا ہے، بس ہم نے یہی دیکھنا تھا۔ اور یہ وہ شاہکار رسالت ہے کہ جس کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے کتاب لکھی، فاروق اعظم، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ کیسے انہوں نے کتنے اولیات عمر فاروق وہ کام ہے جو انہوں نے شروع کرائے تھے، جس میں ایک وٹا سٹا بھی تھا جو ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، اور مکے کے لوگوں کے یہاں بھی وٹا سٹا چلتا تھا۔ یہاں بھی کتنے گھر اجڑتے ہیں، وہاں بھی کتنے گھر اجڑتے ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں وٹا سٹا نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ زیادتی ایک کی ہوتی ہے اور ظلم کا شکار کوئی دوسرا خاندان ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہوتا۔
ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔